بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جب امانت نبوت سپرد ہوئی، عمر کے 40ویں سال کو پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر گہری ہوتی چلی گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ تمام دنیا ہلاکت و بربادی کے راستے پر جا رہی ہے، اور اگر اس کی سمت درست کرنے کی کوئی مؤثر کوشش نہ کی گئی تو بنی نوع انسان کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اس تشویش کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سی مبہم بے چینی محسوس کیا کرتے تھے۔ گزشتہ 7 برس سے آپ کو گاہے گاہے فرشتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور غیبی انوارات کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخری رسول کا منصب عطا کرنے والا ہے۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند بنا دیا اور آپ مکہ کی گھاٹیوں اور بیابانوں میں وقت گزارنے لگے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر سچے خواب دکھائی دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وادیوں سے گزرتے ہوئے درختوں اور پتھروں سے آواز سنائی دیتی۔ آپ پلٹ کر دیکھتے تو کوئی پکارنے والا نظر نہ آتا۔ جو آواز سنائی دیتی وہ کیا تھی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب آپ پلٹ کر دیکھتے تو کوئی پکارنے والا نظر نہ آتا۔ جنات کی سیر آسمانی پر پابندی۔ اس سے پہلے کہ آپ پر وحی کا نازل شروع ہوتا، وحی کی حفاظت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پہلے جنات اور شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کو ملنے والے احکام اور خبروں کی کچھ سنگن لے لیا کرتے تھے۔ یہ خبریں وہ آ کر اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو سناتے تھے، اور وہ ایک سچ میں 10 جھوٹ ملا کر لوگوں پر اپنی فرضی غیب دانی کی دھاک بٹھایا کرتے تھے۔ آخری کتاب الہی کے نزول سے پہلے جنات کے آسمان کے قریب آنے اور سنگن لینے پر پہرے لگا دیے گئے۔ اگر کوئی جن پہلے کی طرح ادھر کا رخ کرتا تو شہاب ثاقب اس کا تعاقب کرتے۔ اس صورتحال سے جنات کو بھی اندازہ ہو گیا کہ عنقریب کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ ایک کاہن کا بیان ہے جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئے کہ میرے پاس ایک چڑیل آیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ گھبرائی ہوئی نمودار ہوئی اور کہنے لگی، کیا تو نے نہیں دیکھا جنات اور ان کی حیرانی کو، ان کی مایوسی کو اور افتادگی کو، ان کے اونٹنیوں کے پشت سے چمٹنے کو؟ گویا ان تکوینی تغیرات نے جنات کو بھی احساس دلا دیا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قریب ہے۔ جس طرح باران رحمت سے قبل ہوا تھم جاتی ہے، اسی طرح نزول وحی سے پہلے یوں لگتا تھا جیسے کائنات دم سادے کھڑی ہو۔ پہلی وحی سن 190۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے دور غار حرا کو اپنی گوشہ نشینی کے لیے پسند کر لیا۔ آپ کی عمر کا 40واں سال تھا جب ایک دن یکایک ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے آخری رسالت اور ساری دنیا کی رہنمائی کا فریضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپنے آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اپنا تعارف کرایا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرشتے نے آپ کے سامنے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تلاوت کی، جن کا ترجمہ یہ ہے، پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ بنایا، جس نے انسان کو بنایا خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا مہربان ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلا آسمانی پیغام تھا جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری امت کو دیا جا رہا تھا، جو بتا رہا تھا کہ اس آخری رسول کی امت کے لیے پڑھنا لکھنا، رب کا ذکر کرنا، اس کی قوت تخلیق پر غور کرنا، اس کی رحمت پر یقین رکھنا، علم کو اپنی صلاحیتوں کی اساس بنانا
اور قلم کے ذریعے علم کو پروان چڑھانا دستور اساسی ہوگا۔ دنیا میں علم و قلم کا تصور۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کی متمدن قوموں میں بھی قلم کی عظمت کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ مشرق کو دیکھیے تو چین میں اس وقت تانگ خاندان کا بانی لی یو آن حکومت کر رہا تھا۔ اس کے بعد تائی شنگ آیا جس نے 627 سے 649 تک حکومت کی۔ ہندوستان میں مہاراجہ ہرش وردھن برسر اقتدار تھا جس کا دور 606 سے 647 تک ہے، مگر مشرقی تہذیب و تمدن کے ان دو سب سے بڑے مراکز میں بھی علم کا تصور بڑا پست تھا۔ سنگ تراشی، رقص و سرور اور مراقبہ و دمکشی کو قلم پر فوقیت حاصل تھی۔ افریقہ کے شمال اور مغرب میں اجڑ بربر قبائل کا تسلط تھا جو بت پرستی کی لعنت میں گرفتار تھے۔ مغرب پر نظر ڈالیے تو اس زمانے میں برطانیہ اینگلو سیکسن قبائل کے بادشاہوں کے زیر نگین تھا، جس کے فرما روا کنگ ایڈرن نے 601 عیسوی سے 633 عیسوی تک حکومت کی، مگر یہ دور برطانیہ میں تہذیب و تمدن کی انتہائی پسماندگی اور علم سے یکسر محرومی کا تھا۔ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ میں نیل جنگی قبائل کا راج تھا جو آئے دن برطانیہ پر تخت و تاراج کرتے رہتے تھے۔ فرانس میں شاہ ڈیکورٹ اول 628 تا 639 عیسوی پوری کوشش کے باوجود اپنی زوال پذیر مملکت کی بنیادوں کو مضبوط نہیں کر سکا تھا۔ اٹلی پر گوتھ خاندان کا حکمران سائبرٹ مسلط تھا جس کے دور میں یہودیوں کو خاص کر تختہ مشق بنایا جا رہا تھا۔ ان تمام خطوں میں اوپر سے نیچے تک جہالت کا دورہ تھا۔ یورپ کے اکثر خطوں میں نارمن، سویڈش، سیلانی اور کریشنس جیسے جاہل اور اجڑ قبائل کی اجارہ داری تھی۔ غرض وہ یورپ جو صدیوں بعد علوم اور تحقیق کی امامت کا دعوے دار بنا، اس وقت علم، تحریر اور قلم سے دور کا واسطہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں عرب جیسے تاریک گوشے میں نور کی پہلی کرن کا اقرا، علمہ اور بالقلم جیسے تصورات لے کر ابھرنا تاریخ عالم کا ایک عجوبہ ہی تھا۔ بلا شبہ یہ ایک ایسے انقلاب کی تمہید تھا جو انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے پڑھنے، تعلیم دینے اور قلم کی طاقت سے کام لینے کا پوری طرح قائل تھا۔ ذمہ داری کا بار گراں۔ جب فرشتے سے یہ پیغام سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو خوف اور ہیبت اور بے حد گراں ذمہ داری کے احساس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ کو لگتا تھا کہ کہیں اس کام کی فکر اور بوجھ سے جان ہی نہ نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچتے ہی اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی ہے۔ اہلیہ کے دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجربہ کار اور دانشمند خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر نامدار کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، سچائی کے راستے میں آنے والی مصیبتوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو گزشتہ آسمانی کتب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے کہ ان سے اس سلسلے میں مشورہ اور رہنمائی دی جائے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنتے ہی کہا، اللہ کی قسم تم اس امت کے نبی ہو۔ یہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ تمہاری قوم تمہیں جھٹلا کر تنگ کر کے اس شہر سے نکال دے گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ قریش جو مجھے صادق و امین کہتے ہیں میرے ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی نبی ایسا پیغام لے کر آیا ہے اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی۔ اگر میری زندگی میں وہ وقت آیا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ وہی میں وقفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب۔ اس واقعے کے بعد ایک مدت تک فرشتہ دوبارہ وحی لے کر نہیں آیا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور اضطراب کے عالم میں مکہ کی وادیوں اور پہاڑیوں میں گھومتے رہتے۔ کسی پل چین نہ آتا۔ خدا آپ سے یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ عظیم ذمہ داری کس طرح نبھانی ہے؟ کچھ معلوم نہ تھا۔ اس حیرت و تشویش کی حالت میں کبھی کبھی ایک غیبی آواز آتی، بے شک آپ سچے رسول ہیں۔ تب آپ کو کچھ تسلی ملتی۔ آخر کار یہ آیت نازل ہوئی، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ خفیہ دعوت، سن 1390 صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے کا واضح حکم تھا۔ اب آپ کو کام کا لاہ عمل مل گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر دعوت کا عظیم فریضہ انجام دینے کا آغاز کر دیا، اور ابتدا اپنے گھر اور اپنی اہلیہ سے کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اس سچے دین کو قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جو اس وقت 10 سال کے تھے، فوراً اسلام لے آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بلا تردد مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ تینوں تو گھر کے افراد تھے۔ باہر ملنے جلنے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست سیدنا ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ بالغ مردوں میں وہ پہلے مسلمان تھے۔ وہ خود بھی ایک معزز حیثیت کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے اپنے واقف کاروں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ دعوت اسلام کیا تھی؟ اسلام کی یہ ابتدائی دعوت صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار پر مشتمل تھی۔ توحید و رسالت وہ بنیادی پیغام تھا جس سے اس عظیم دعوت کی ابتدا ہوئی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا کائنات کی تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، تمام امور کا مالک اللہ ہے، کامیابی اور ناکامی، بیماری اور شفا، زندگی اور موت، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے حکم اور اجازت کے بغیر مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ بتوں اور ان سے منسوب دیوی دیوتاؤں کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سب کچھ کرنے والی با اختیار ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب تھا محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ انہی کی پیروی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اور ان کی تعلیمات کی مخالفت میں دونوں جہانوں کا خسارہ ہے۔ چونکہ مکہ کے مشرکانہ ماحول میں یہ ایک نامانوس آواز تھی اور قریش کے سرداروں کی طرف سے شدید مزاحمت کا اندیشہ تھا، اس لیے ابتدا میں دعوت کا کام خفیہ طور پر کیا گیا۔ حق کی متلاشی روحوں نے یہ پیغام سنتے ہی محسوس کیا جیسے انہیں نجات کا راستہ نظر آ گیا ہو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد ایمان لائے۔ دعوت میں کسی قبیلے یا خاندان کی تخصیص نہیں تھی، بلکہ ہر اس شخص کو دعوت دی جا رہی تھی جس میں حق کو قبول کرنے کے آثار نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں ابو عبیدہ بن جراح، ارقم بن ابی الارقم، عبیدہ بن الحارث، عثمان بن مظعون
اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قریشی جوان اسلام لائے، وہاں اس خفیہ پیغام کی آواز مکہ کے کمزور اور مفلس لوگوں اور غلاموں تک بھی جا پہنچی۔ امیہ بن خلف کے حبشی غلام بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مالدار عورت کے غلام تھے اور لوہار کا کام کرتے تھے، اسلام لے آئے۔ سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیر ملکی نوجوان تھے، ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ یاسر کا گھرانہ جو انتہائی تنگ دست تھا، شروع میں ہی مسلمان ہو گیا۔ اس میں حضرت یاسر، ان کی اہلیہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے تھے اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے۔ ایک بار جنگل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہو گیا اور دعوت توحید سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ قرآن مجید کا نزول بھی اب مسلسل ہونے لگا۔ دعوت اسلام کے انہی ابتدائی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے۔ انہوں نے وضو کر کے اور نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ طہارت اور رب کی عبادت کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مسلمانوں کو اس طرح وضو اور نماز کی تعلیم دی۔ دوسری طرف قریش کے سردار ابو جہل، نضر بن الحارث، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط ایک مدت تک اس خفیہ دعوت سے بالکل لا علم رہے، حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کو بھی کچھ پتہ نہ لگ سکا۔ دعوت اسلام میں رازداری اور احتیاط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ متشدد اور متعصب لوگ چاہے قریشی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، انہیں دعوت کی سنگن بھی نہ ملنے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرف باسلام ہونے والے تمام لوگ اس احتیاط کو پوری طرح ملحوظ رکھتے تھے۔ کیونکہ ابو لہب چچا ہونے کے باوجود متعصب اور متشدد مزاج مشرک تھا، اس لیے اسے بھی لا علم رکھا گیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر، دانش اور منصوبہ بندی کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بنو ہاشم کے بڑوں میں سے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس دعوت سے آگاہ تھے، مگر انہیں بھی یہ علم یوں ہوا تھا کہ انہوں نے اتفاقیہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایمان نہ لانے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی، رازدار اور سرپرست تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ اپنے دوسرے بیٹے جعفر کو بھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ یوں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون ابتدا میں اسلام لانے والوں میں شمار ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دعوت کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس دعوت پر لبیک تو نہ کہا، مگر مخالفت بھی نہ کی، بلکہ جہاں تک ممکن ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی پشت پناہی کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ قریش کے کئی سرداروں کو توحید کے اس پیغام کا پتہ چل گیا جو ان کے بتوں کی مخالفت پر مشتمل تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یوں چپکے جاری تھی کہ کوئی اشتعال کا موقع پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ مسلم اور مشرک کہیں بھی آمنے سامنے تن کر کھڑے نہ ہوتے تھے۔ سرداران قریش کے خاموش رہنے کا ایک سبب بنو ہاشم کا احترام بھی تھا۔ اس کے علاوہ اندر ہی اندر پیج و تاب رکھانے کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغام چند کمزور لوگوں تک محدود رہے گا اور پھر خود بخود مٹ جائے گا۔
غالباً انہوں نے اس دعوت کو زمانہ جہالیت کے امیہ بن ابی سلط اور زید بن عمرو بن نفیل جیسے مشاہیر کی مذہبی سوچ پر محمول کیا تھا، جو الہیت پر گفتگو کیا کرتے تھے اور ایک معبود کے قائل تھے، مگر اسلام کی دعوت ان سابقہ مصلحین کے خیال آرائیوں کی بنسبت بے پناہ طاقت رکھتی تھی۔